السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ قابل صد احترام شہزادے حضور عظیم ملت، صوفی ملت، نائب قاضی گجرات، ہم سب کے کرم فرما حضور معین ملت حضرت علامہ الشاہ الحاج سید معین بابا صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، ناشر مسلک اعلی حضرت، خلیفہ تاج شریعت حضرت علامہ قاری الشاہ امیر الدین بابا صاحب قبلہ، صوفی ملت حضرت مولانا صوفی کبیر الدین بابو صاحب قبلہ، اور آج کے اس جلسے کے نقیب حضرت علامہ حافظ ذیشان برکاتی صاحب، مداحان مصطفیٰ جناب فیضان رضا صاحب قبلہ، واصف شاہ ہدا جناب سلمان رضا صاحب، اور عظیمی آڈیو چینل کے ذریعے سے سننے والے تمام سامعین، آج پھر سے عظیمی آڈیو چینل کی جانب سے حضور معین ملت کی سرپرستی میں اور حضور خطیب اہل سنت امیر ملت حضرت سید امیر الدین بابا صاحب قبلہ کی صدارت اور صوفی ملت کبیر الدین بابا کی قیادت میں ہم اور آپ دنیائے اسلام کی عظیم شخصیت عارف باللہ فانی فی اللہ مظہر حسن سیدنا یوسف صدیق اللہ، مصدر کمالات اولیاء اللہ حضرت سرکار خواجہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے ابھی آپ نے بلبل شاداب جناب فیضان رضا صاحب قبلہ سے اور واصف شاہ ہدا جناب سلمان رضا صاحب قبلہ سے نعت اور مناقب کے گلدستے کو سماعت کیا۔ ماشاءاللہ حضور خطیب اہل سنت کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام رواں دواں ہے۔ حضرت مولانا ذیشان برکاتی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں خوب جو ہے ترقی عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ان کی شاندار نظامت، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس فقیر کی بھی حاضری ان بزرگوں کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خانقاہ اہل سنت بڑودہ کو شاد و آداب رکھے، ان کے ذریعے سے ہم اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس زندگی سے باخبر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے
عظیم ذکر کا موقع بھی ہمیں میسر آتا ہے۔ حضرت عارف باللہ فانی فی اللہ شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آبا و اجداد ترکستان کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد حاجی شیخ نور اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شاہ جہاں کے زمانے میں ایک کامیاب اور قابل انجینئر تھے۔ حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 1060 کی جمادی الثانی کی 24 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے خود اپنی پیدائشی تاریخ لفظ غنی سے نکالی ہے۔ اللہ نے آپ کو شان استغنا بھی عطا فرمایا تھا، غنی، اللہ اکبر۔ یہ وہ شان تھی آپ کی کہ پوری زندگی آپ نے مالداری میں گزاری ہے۔ کیسی مالداری؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا فرمایا، مالداری فرمایا۔ فرمایا الغینا غینا النفس لا ان کثرت العز۔ حضور نے فرمایا مالداری تو سچی دل کی مالداری ہے، مال کے زیادہ ہونے سے کوئی مالدار نہیں ہوتا، مال کا چوکیدار ہوتا ہے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آپ کے پاس ایک مکان تھا، حویلی تھی، اور اس کا 2.5 روپیہ کرایہ آتا تھا، اور خود آپ بھی کرائے سے رہتے تھے، مگر اپنے ذریعے معاش کے لیے اس حویلی کو، اس مکان کو آپ نے کرائے پر دیا تھا۔ 2.5 روپیہ کرایہ آتا تھا، 8 آنا 50 پیسے اپنے مکان کا ایک کرایہ دیتے تھے، اور باقی 2 روپے سے پورا مہینہ اپنا خرچہ چلاتے تھے۔ کبھی بھی زندگی میں حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلایا، مگر بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے، کبھی آپ نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا۔ لوگوں کی بہت کوششیں ہوتی تھیں، کبھی آپ مقروض بھی ہو جاتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرتے تو آپ انکار فرما دیتی۔ یہ شان استغنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ یہی سب سے بڑی مالداری ہے۔ تو آپ نے اپنا اپنی پیدائش کی وہ تاریخ وہ غنی کے لفظ سے نکالی۔ اچھے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی آپ نے، اس وجہ سے حدیث، فقہ اور دیگر علوم ظاہری حضرت شیخ ابو الرضا سے آپ نے حاصل کی، اور ان علوم کی تکمیل کے بعد شیخ ابو الفتح قادری سے حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی نے علوم باطنی حاصل کیا، اور کچھ عرصے کے بعد علوم باطنی میں بھی آپ درجے کمال کو پہنچے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی علوم تو عطا فرمایا تھا، مگر یاد رکھیے یہ علوم یہ نکھار پاتے ہیں نسبت سے۔ جب علم کے ساتھ ساتھ عشق ہو
اور علم کے ساتھ اگر نسبت ہو تو یہ نسبت علم کو سنبھال لیتی ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم کی اگر 4 حصے کیے جائیں تو ہم نے 3 حصے علم امام اعظم کے ساتھ خاص مان لیے۔ اس کے باوجود امام اعظم فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو، نعمان بن ثابت کو امام جعفر صادق کی صحبت کے 2 سال نہ ملتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیر کی تلاش میں رہے، نسبت کی تلاش میں رہے۔ ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوا ایام جوانی ہی میں کہ ایک مجذوب اس جگہ رہتے ہیں۔ ان مجذوب کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز منظور کر لیتے تو اس کا کام ہو جاتا، اور جس کی چیز منظور نہیں کرتے تو اس کا کام نہیں ہوتا۔ حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کچھ ریوڑیاں لے کر ان مجذوب کی بارگاہ میں گئے۔ ان مجذوب نے آپ کی ریوڑیاں قبول کی۔ دوسرے دن جب آپ اس لڑکے کے پاس گئے تو اس لڑکے نے خود آپ کو اپنے قریب بٹھایا، مجذوب نے، اور توجہ فرمائی۔ اس کے بعد آپ مجذوب کے پاس آنے لگے۔ ایک دن مجذوب نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور اپنا سر شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کے زانوں پر رکھ کر سو گئے۔ جب آپ یعنی وہ مجذوب اٹھے، اللہ اکبر، تو ان کے اندر جذب کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی نے اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ جب پھر ان مجذوب کے پاس گئے، ان مجذوب نے آپ کا خطرہ محسوس کیا، اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا کہ اگر تم اس قسم کی آگ چاہتے ہو تو یہ میرے پاس بہت ہے، لیکن پانی حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے پاس ہے، ان کے پاس جاؤ۔ اب حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کا شوق آپ کے دل میں انگڑائیاں لیتا ہے۔ آپ سن ہجری 1101 میں مکہ معظمہ پہنچے، وہاں سے بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ آپ قافلے میں تھے اور ایک نخلستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ یحییٰ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے قافلے میں تھے، انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ قافلے کے باہر ایک دوسرے قافلے میں ایک شخص کلیم اللہ نام کا ہے، اس کو بلا لاؤ۔ جب حضرت شیخ یحییٰ مدنی کا وہ قاصد اس قافلے میں پہنچا اور اس نے آپ کے نام سے آواز لی لیکن کوئی نہیں بولا۔ آپ نے آواز سنی لیکن خیال کیا کہ وہ کسی اور شخص کو پکارتا ہے، اس لیے آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے واپس آ کر حضرت شیخ یحییٰ مدنی سے عرض کی کہ حضور وہاں پر اس نام کا کوئی شخص نہیں معلوم ہوتا۔ آواز دی لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت شیخ یحییٰ مدنی نے اس شخص سے فرمایا جاؤ اور جا کر کے یوں آواز دو کہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کو حضرت بلا رہے ہیں۔ اس شخص نے قافلے میں جا کر ایسے ہی کیا۔ جب آپ نے آواز سنی کہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کو بلاتے ہیں، اب آپ کو یقین ہوا کہ وہ آپ ہی کو پکارتا ہے، اس لیے آپ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ حضرت شیخ یحییٰ مدنی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہوتے ہی آپ نے 4 شعر ایسے پڑھے فارسی میں، اے کہ تو از نامے تمی بارد عشق وز نامہ و پیام تمی بارد عشق عاشق شود آکس کی بگویت گزرت گوز درو بام تمی بارد عشق۔
حضرت شیخ یحییٰ مدنی اس ربائی کو سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت شیخ شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیعت میں لیا۔ بیعت فرمانے کے بعد خرقہ خلافت بھی عطا فرمائی اور کچھ عرصے تک حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہے اور روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن اپنے پیر کی بارگاہ میں رہنے کے بعد پیر و مرشد نے حکم دیا کہ اب ہندوستان واپس جاؤ۔ آپ تشریف لائے اور دہلی آ کر جامع مسجد اور لال قلعہ کے درمیان آپ نے رہنا پسند فرمایا۔ دہلی میں آپ نے درس و تدریس اور رشد و ہدایت میں پوری زندگی صرف فرما دی۔ ہزاروں لوگ آپ سے مستفید ہوئے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی صاحب تجرید و توحید تھے، فانی فی اللہ تھے۔ آپ کا شمار اکابر اولیاء میں ہوتا۔ بہت بڑے عالم بھی تھے اور قطب زمانہ بھی تھے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی مجاہدات اور ریاضات میں بے مثل تھے۔ سنت رسول کے سخت پابند تھے۔ نفل زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، رات کو جاگتے، عبادت میں مشغول رہتے، اور جب حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی تقریر فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے وہ جوہر دکھلاتے کہ سننے والے بے حد متاثر ہوتے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی کی طبیعت میں صفائی، نفاست اور پاکیزگی بدرجہ اتم موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت کی توجہ چاہوں گا کہ اس کے باوجود حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ جس چیز کو پسند فرماتے تھے وہ تھی اعلاء کلمت الحق۔ آپ پوری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں گزارنا پسند فرماتے تھے۔ آپ نے کئی لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، مگر ان خلفاء میں حضرت سیدنا شیخ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے خلفاء کے نام ملتے ہیں، اور ان کے نام جب جب خط لکھا ہے تو خط میں جہاں اور باتیں آپ نے تحریر فرمائی وہاں زیادہ سے زیادہ ایک بات وہ بار بار دہراتے تھے۔ وہ کون سی بات تھی؟ وہ تھی کہ بہرحال در اعلاء کلمت الحق کوشید و از مشرق تا مغرب ہما اسلام حقیقی پر کنید، اور فرماتے متوجہ اعلاء کلمت الحق باشند واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر حال مشرق سے لے کر مغرب تک اعلاء کلمت الحق اسلام کی سربلندی کے لیے اور دنیا کے کونے کونے میں کلمے کو پہنچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہر وقت یہی چیز جو ہے آپ کے سامنے رہتی۔ یہ بات آپ کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی کہ اعلاء کلمت الحق یہی جو ہے زندگی کا مقصد عین ہے۔ ہمیشہ اس پر کوشش کرتے، اپنے مریدوں، خلفاء، ان سب کو ایک ہی بات کی تاکید کرتے کہ اگر اپنے اندر اس کی صلاحیت پاتے ہو تو ضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو۔ آپ کسی کو خلافت دیتے تھے تو یہی بات بتاتے
ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین آپ کے خلیفہ نے ایک شخص کے لیے خلافت کی سفارش کی تو شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی نے جواب میں ارشاد فرمایا، جب تک اعلاء کلمت اللہ کے لیے کمر ہمت نہ باندھی جائے خلافت سے کیا فائدہ ہو۔ خلافت کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغ اسلام اور احیاء دین کی کوشش کی جائے۔ یہی مسلک ہمارے بزرگوں کا رہا ہے اور اس میں کوتاہی اچھی نہیں۔ محترم سامعین، آج ہم لوگ جو ہے اس چیز سے بہت دور ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے امت خیر اور افضل امت کا جو منصب عطا فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس فرما کر کے، تو ذمہ داری یہ عطا فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے روکو گے۔ آج اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے روکنا، اس تعلق سے آج ہم میں یہ سستی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ خود ہم عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم عمل سے دور ہیں تو پھر کس کو قریب کریں گے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے برا کام دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو دل سے اسے برا جانے، اور زبان سے روکے، اور زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے روکے، دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد، دوست، احباب، ان سب کے اندر اگر ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اچھے انداز سے، حسن اخلاق سے اور حکمت سے ہم اسے دور کرنے کی تو کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنی بڑی ذمہ داری عطا فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسری حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا۔ حضور نے فرمایا تم راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ آج ہم راستے ہی میں بیٹھتے رہتے ہیں، بھاگل پہ، چوک پہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک روئے زمین میں سب سے بری جگہ، ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اور اللہ کے نزدیک روئے زمین میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جو جگہ اللہ کو پسند ہے وہاں ہمارا دل گھبراتا ہے، اور جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہاں ہمارا دل خوب لگتا ہے، وہاں ہمیں ٹائم کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو، بازار میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بعض اوقات جو ہے بازار میں مجلس قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں، کچھ ضروری باتیں ہو جاتی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم بازار میں بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وما حق الطریق، یہ راستے کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا غض البصر، کف الاذی، رد السلام، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ نگاہیں راستے میں نیچی رکھو، اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز، کانٹا، پتھر جو بھی نظر آئے تو اسے دور کر دو، لوگوں کو سلام کا جواب دو، اور اچھی باتوں کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو ہے نصب العین اور مقصد بھی یہی تھا، بلکہ لوگوں کا ہجوم اور مخلوق کا زیادہ سے زیادہ قریب ہونا، اس کا بھی آپ مقصد یہی سمجھتے تھے۔
تاکہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی، انہیں رجوع حق اور مخلوق کے زیادہ ہجوم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ازدحام خلق موجب شکر الہی ہے۔ جتنا ازدحام خلق زیادہ ہو، یعنی مخلوق زیادہ سے زیادہ آئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے کہ رجوع خلائق محض خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس سے تنگ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دولت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ جتنی مخلوق زیادہ آئے گی اللہ والوں کی صحبت میں، اتنے ہی زیادہ جو ہے ان کے فیضان سے مالا مال ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھیں، اور آپ سنت رسول کے بھی پابند تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کی آنکھ بھی عطا فرمائی تھی، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا اعلیٰ بصیرت انا ومن اتبعنی، محبوب فرما دو کہ میں اور میری اتباع کرنے والے، میری پیروی کرنے والے دل کی آنکھ رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں۔ آپ صاحب بصارت تو تھے مگر صاحب بصیرت بھی تھے۔ یہ سنت رسول کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ ایک جگہ جو شہر سے کچھ دور تھی آپ نے قیام فرمایا۔ اچانک جس عمارت میں تھے، کمرے میں تھے، جلدی سے باہر تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا جو وہاں موجود تھے جلدی باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ سب باہر آ گئے۔ جیسے ہی سب باہر آ گئے کہ اس کمرے کی چھت گر گئی اور سب کی جان بچ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حضرت نے دل کی آنکھ سے دیکھا کہ ابھی یہ چھت گرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید، جن کے امرود یعنی جام پھڑ کے 2 باغیچے تھے، جس میں سارے پیڑ جتنے بھی درخت تھے سب جو ہے خشک ہو گئے تھے، سوکھ گئے تھے۔ اس نے آ کر حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میرے دونوں باغیچے کے سارے درخت سوکھ گئے ہیں۔ حضرت تشریف لے گئے اور اپنے وضو کا پانی اس کو دیا اور فرمایا وہ پانی سوکھے ہوئے درختوں کی جڑوں میں ڈال دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، سوکھے ہوئے پیڑ سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس میں پھل آنے لگے۔ اسی طرح حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دہلی کے علماء آئے اور آ کر کے عرض کی، حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے رب اپنے بندوں پر رحم فرما۔ ابھی دعا کا ختم ہونا تھا کہ خوب زوردار بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ چونکہ آپ عارف باللہ بھی، فانی فی اللہ بھی، اور صاحب سیف تھے۔ صاحب سیف انہیں کہتے ہیں جن کی زبان سے جو نکلتا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے۔ اس وجہ سے آپ نے چند اوراد و وظائف بھی بیان فرمائے۔ میں حضور معین ملت کے قدموں کا بوسہ دیتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور خطیب اہل سنت حضرت شاہ امیر الدین بابا قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ چند اوراد و وظائف ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی عظیمی فیضان عام ہوگا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاجت روائی کے لیے جسے یہ خواہش ہو کہ اس کی حاجت پوری ہو،
تو فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ نفل نماز کے بعد تنہا ایک گوشے میں بیٹھیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا رب یا رب یا رب کہے، اور پھر جو دعا مانگے انشاءاللہ اس کی دعا پوری ہوگی۔ اور حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی فرماتے ہیں کہ اگر 1000 مرتبہ یا رب کہے تو پھر اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جسے اس کا دشمن ستاتا ہو تو دشمن کی مغلوبی کے لیے جب اس کے سامنے جائے تو یا سبحون یا قدوس یا غفور پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کا دشمن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ دعا پڑھے گا مقصد میں کامیاب ہوگا۔ وہ دعا کیا ہے؟ چاہے اس کا کوئی بھی مقصد ہو، دعا کیا ہے؟ یا حیو یا علیمو یا عزیزو یا کریمو سبحانک یا کریم تو کار کنی صعبرا سلیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو تو وہ روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج ان کے اس کا وہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ خانقاہ اہل سنت کے فیض و برکات سے بھی مالا مال فرمائے۔ حضور معین ملت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تندرستی کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے۔ خانقاہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ شاد و آداب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ